مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ سورة النساء آیت نمبر 36۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم في حدیث متفق علیہ عن ابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل علیہ السلام یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اسلامی تعلیمات کے مقاصد میں سے ایک اہم اور بنیادی مقصد ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس میں امن اور قانون کا احترام کیا جاتا ہو، ہر شخص ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتا ہو اور کسی کو کسی شر و فساد کا اندیشہ نہ رہے۔ وہ معاشرہ بھلا کیسا معاشرہ ہوگا جہاں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک روانہ رکھا جائے؟ وہ ضابطۂ اخلاق کیسا ضابطہ ہوگا جہاں پڑوسیوں کی حق تلفی کی جائے، جہاں ایک پڑوسی آسودہ ہو کر سو جائے اور دوسرا پڑوسی بھوک سے رات پر کروٹیں لیتا رہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ضابطۂ اخلاق ہے۔ معاشرے کے امن اور سکون کو باقی رکھنے کے لیے اس نے بندوں کے حقوق کے تئیں بڑی تاکید اور ترغیب فرمائی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ خاص ہدایت اسلام نے دی ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بخاری اور مسلم میں روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث۔ جبریل امین علیہ السلام ہمیشہ پڑوسیوں کے سلسلے میں وصیت کرتے ہیں، پڑوسیوں کی حق کی ادائیگی کے سلسلے میں ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے اب یہ گمان ہونے لگا ہے کہ کہیں پڑوسی کے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ گویا اس کثرت سے تاکید ہے، اتنی زوردار تلقین ہے کہ یہ لگتا ہے کہ کہیں آگے چل کے پڑوسی کے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ تو وراثت الحمدللہ اسلام میں پڑوس کی بنیاد پہ تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اس سے جو بات سامنے آئی کھل کر وہ یہ کہ پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا حد درجہ مکلف اور شرعاً پابند ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یا بلفظ دیگر جس کو یہ دعویٰ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے پڑوسیوں سے محبت کرے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ شریعت میں اللہ اور اس کے رسول نے زناکاری کو حرام کیا۔ زناکاری کسی سے بھی کی جائے، زناکاری ہے، گناہ کبیرہ ہے، بے حیائی ہے، بری راہ ہے، لیکن 10 بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری ہے کہ پڑوسی کسی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ چوری ہے، اللہ رسول نے چوری کو حرام کیا، لیکن 10 چوریوں سے زیادہ سنگین چوری یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کے گھر میں چوری کرے اور اس کی چیز بغیر اجازت کے خفیتاً خاموشی کے ساتھ چپکے سے اڑا لے جائے۔ صحیحین میں ابو شرح رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، مبدأ اور معاد پر یقین رکھتا ہو، اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، وہی اس کا خالق و مالک رازق ہے، وہی لائق بندگی ہے، اور آخرت پر یقین ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا محاسبہ ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جہاں انسان اپنی زندگی میں کی ہوئی ذرہ برابر بھلائی کو بھی دیکھے گا، اس ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جس نے جو عمل کیا ہوگا دنیا میں وہ سب اپنے سامنے پائے گا. رب تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو یہ احساس کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم اس کے حکموں کے پابند ہیں، اور یہ کہ وہ ہم سے ہمارا حساب لے گا، دقیق حساب لے گا، ہر خیر اور ہر شر ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال. تو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی اللہ کے احکام کو فالو کرتا ہے، احکام کو بجا لاتا ہے. یہ احساس جگا کر کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور آخرت پر جس کا ایمان ہو وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کی تکریم کرے، حسن ضیافت میں کوئی کمی نہ کرے. اور اسی طرح جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. اور اسی طرح جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ جب بولے تو بھلی بات بولے، خیر کی بات بولے، ورنہ شر بولنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. قیل من یا رسول اللہ؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ کی وہ مومن. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرمائی. اور ایمان کی نفی یہاں یا شریعت کے جس مقام پر بھی جس عمل کے کرنے یا جس عمل کے چھوڑنے پر کی گئی ہے، لازماً وہ عمل یا تو واجب ہے یا حرام. واجب کے ترک پر ایمان کی نفی کی جا سکتی ہے یا حرام کے ارتکاب پر. سنن و مستحبات کے ترک پر یا مکروہات کے ارتکاب پر ایمان کی نفی نہیں کی جا سکتی، ورنہ بھاری اکثریت ایمان سے خالی ہو جائے گی. ایمان واجب کے کمال کی نفی کی جا رہی ہے. وہ آدمی کامل مومن نہیں ہے. وہ ایمان جو انسان کے لیے واجب ہے، جس پر جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات موقوف ہے، اس ایمان کا کمال اگر چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ. کہا یا رسول اللہ کون ہے جس کے متعلق آپ 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، اس کا ایمان واجب کامل نہیں ہے، ناقص ہے، وہ عذاب الہی کے اندر گرفتار ہو سکتا ہے. کہا الذی لا یامن جارہ بوائقہ. وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر و فساد سے محفوظ نہ رہے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے، اس کے سلوک اور اس کے کردار سے محفوظ نہ رہے. مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح روایت ہے، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع. وہ شخص مومن نہیں، یہاں بھی ایمان کی نفی کی گئی. وہ شخص مومن نہیں جو آسودہ ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو مالداروں کو گھیرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے کہ ضرورت کے مطابق رکھ کر باقی سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. مالداروں کو دیکھ کر خاص طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ کی تقریریں کیا کرتے تھے. یا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ والی آیت سورہ توبہ کی تلاوت کرتے تھے. معروف معاملہ ہے. اور بڑے مسائل پیدا ہوئے، پھر مدینہ بلا لیے گئے، پھر مدینہ سے مقام ربضہ بھیج دیے گئے ان کی خواہش اور چاہت کے مطابق. بہرحال مال خرچ کرنے کی ترغیب مالداروں کو دیا کرتے تھے کہ صرف زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، نفلی صدقات کثرت سے کیا کرو. ایسے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا وصال فرماتے تھے کہ ابو ذر جب شوربہ پکاؤ تو پانی بڑھا دیا کرو، تاکہ اگر بوٹی نہیں تو شوربہ ہی اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو.
تو پڑوسیوں کے سلسلے میں اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے اور بہت زیادہ حکم آیا ہے۔ عام طریقے سے پڑوسیوں کے درمیان اختلافات رونما ہوتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ امکانات بھی۔ اگر ہم دو چیزوں کا لحاظ رکھیں تو بہت حد تک پڑوسیوں کے درمیان اٹھنے والے تنازعات اور مقدمات ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز تو حق شفاعہ ہے، سیلنگ ایکٹ۔ اصل میں شفاعہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس میں کئی پارٹنر شریک ہیں۔ اگر ایک پارٹنر اپنا حصہ، اپنا شیئر بیچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسرے پارٹنر سے پوچھے، الا یہ کہ پارٹنر لینے سے انکار کر دے۔ یا اگر کوئی زمین ہے جس میں کئی شرکاء پارٹنرز ہیں تو آپس میں وہ زمین کے ٹکڑے کر لیں، نشان بنا دیں، راستے بھی الگ الگ ہو جائیں تو پھر پارٹنر کو بھی حق شفاعہ نہیں ملتا ہے۔ پارٹنر اور غیر پارٹنر دونوں برابر ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ پارٹنر کے ساتھ ساتھ پڑوسی کو بھی حق شفاعہ ملتا ہے، لیکن کسی نہ کسی خانے میں اگر پارٹنر خریدار نہیں بنتا تو دور کے لوگوں کے مقابلے میں پڑوسی کو حق شفاعہ ملنا، خاص کر جب کہ راستہ دونوں کی زمین میں جانے کا ایک ہو، کسی نہ کسی خانے میں پڑوسی کو بھی حق شفاعہ ملتا ہے اور ملنا چاہیے۔ اسی مسئلے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے راجح قرار دیا ہے۔ تو اگر پڑوسی اپنی زمین یا جائیداد کو فروخت کرنے سے پہلے اپنے بغل کے آدمی سے مشورہ کر لے، پوچھ لے، اور جو قیمت دوسرا دے رہا ہے وہی اگر پڑوسی دینے کو تیار ہے تو جو مقدمات سیلنگ ایکٹ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ بہت حد تک ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر پڑوسیوں کے درمیان اختلافات ہوں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت زیادہ امکان ہے، ایک جگہ ہے تو بات خراب ہوتی ہی ہے، کبھی بچے کا جھگڑا، کبھی عورتوں کا جھگڑا، کبھی نالی نکالنے کا جھگڑا، کبھی کھڑکی کھولنے کا جھگڑا، کبھی پانی بہانے کا جھگڑا، بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں پڑوسیوں کے درمیان۔ تو بجائے اس کے کہ بات کو ہم مقدمہ بازی تک لے جائیں، اگر مقامی طور پر مسائل کے لیے احتجاج کر لیں، ایک پنچایت بلا لیں، لوگوں کے درمیان معاملات کو رکھیں اور پنچ حضرات بھی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کریں اور پڑوسیوں کو ملا دیں تو بہت حد تک تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ، مجھ کو میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جا صبر کر۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر دوبارہ حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھ کو ستانے سے باز نہیں آتا، اس نے جینا دو بھر کر دیا۔ آپ نے کہا تو جاؤ گھر سے سامان سڑک پہ نکال دو، وہاں سے کچھ کرنے کی تیاری کرو، یہ ظاہر کرو کہ تم محلہ چھوڑ کے گھر چھوڑ کے جا رہے ہو۔ چنانچہ اس نے یہی ٹیکنیک اختیار کی، گھر سے سامان باہر نکالا یا نکالنا شروع کیا۔ اب جتنے راہگیر راستے سے گزرتے پوچھتے بھائی کیا بات ہے، سامان باہر نکال لو، کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا خیریت کیا رہے گی، میرا پڑوسی مجھ کو جینے نہیں دیتا، میرا یہاں جینا مشکل ہے، میں یہاں سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں، ایسے لوگوں کے درمیان میں جی نہیں سکتا۔ اب جو بھی بات سنے وہ برا بھلا کہے پڑوسی کو۔ اس قدر لوگوں نے چھی چھی کی اور برا بھلا کہا کہ وہ پڑوسی جو ستاتا تھا اپنے پڑوسی کو، وہ آیا، اس نے معذرت کی، معافی چاہی اور کہا کہ بھائی اب تمہارا سامان گھر میں رکھ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں آئندہ کبھی تم کو پریشان نہیں کرے۔ تو اگر ہم مقامی طور پر احتجاج کریں اور سیدھے بات کو مقدمے تک نہ لے جائیں تو بہت حد تک ہمارے مقدمات جو پڑوسیوں کے درمیان زیادہ ہیں، بہت تعجب کی بات، ایک طرف اسلام اس قدر تاکید کرتا ہے اور اسی قدر مقدمات پڑوسیوں کی عدالتوں میں زیادہ چل رہے ہیں۔ تو اگر ہم معاملات کو مقامی سطح پر اٹھائیں اور مقامی لوگوں کے انوالومنٹ سے مسئلہ حل ہوتا ہو تو الحمدللہ بہت حد تک مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی موقع پر ایک حدیث یاد آئی پڑوسیوں کے سلسلے میں، دو عورتوں کا ذکر بھی مسند احمد میں آیا ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ دو خاتون تھی، ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھی، فرائض کے ساتھ نوافل کی پابند تھی، رات میں تہجد بھی پڑھتی تھی، نفلی روزے بھی رکھتی تھی، صدقہ تو خیرات بھی بہت زیادہ کیا کرتی تھی، لیکن زبان کی تیز تھی، پڑوسیوں کو برا بھلا کہتی تھی۔ اور دوسری خاتون جو فریضے ادا کرتی تھی، نفلی صدقے کم کرتی تھی، لیکن وہ شیریں زبان تھی، پڑوسیوں کو ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ تو دونوں عورتوں کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان میں کی کون عورت زیادہ اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا جو تہجد گزار تھی، جو زیادہ خیرات کرتی تھی، جو نفلی روزے رکھتی تھی۔ کہا کہ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ دوزخ میں۔
اور وہ خاتون جو فرائض کو بجا لاتی تھی، نفلی صدقات کم کیا کرتی تھی، لیکن زبان کی اچھی تھی، اپنی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، پڑوسیوں کی شان میں گستاخیاں نہیں کرتی تھی، لمبی زبان نہیں استعمال کرتی تھی، تو فرمایا وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ پڑوسی ان سے خوش ہیں۔ تو جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے خوش ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھے۔ اب ناجائز باتوں میں تعاون کرنا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اپنی طرف سے ان کے ساتھ احسان کریں، اگر وہ کچھ زیادتی بھی کریں تو صبر کر لیں، صبر و شکیب کا مظاہرہ کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ وہ کٹنا چاہتا ہو اور آپ اس پڑوسی سے جڑیں، اس کے یہاں تحفے تحائف بھیج دیں، بڑی اچھی بات ہوگی اور محبت قائم ہو جائے گی، نفرت عداوت دوستی اور محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور صرف بات اتنی ہی نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی سے معاشرے میں امن و امان قائم رہتا ہے، بلکہ ہمارا پڑوسی ہمارے صحیح کردار کا ترجمان ہوتا ہے، ہمارے صحیح کردار کا وہ آئینہ ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی کے کردار کی تصویر ہوتا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کے پڑوسی اچھا کہیں، یا جو اپنے پڑوسیوں سے اپنی بابت خیر کی بات سنے، وہ یہ سمجھے کہ وہ اچھا ہے، الحمدللہ کہ اس کے پڑوسی محلے والے پاس پڑوس والے اس کو اچھا کہتے ہیں۔ اور اگر تم اپنے متعلق پاس پڑوس والوں سے شکایتیں سنو، جس کو بھی دیکھو بھنایا ہوا ہے، ارے چھوڑو اس کا کیا تذکرہ کر، ارے وہ ایسا ہے ویسا ہے، ایسا بولتے، تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ برا ہے، چاہے وہ اپنے آپ میں کتنا ہی خوش فہمی میں کیوں نہ مبتلا ہو۔ تو پڑوسی ہمارے کردار کا صحیح گواہ ہو سکتا ہے، اس لیے بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا جو فرمان میں نے شروع کلام میں آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 مشہور ہے، جس میں 10 حقوق کا بیان ہے۔ سب سے پہلے حق اللہ رب العالمین کا بیان کیا گیا ہے جو حق عبادت ہے، توحید ہے۔ اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر کیا گیا، اس میں ایک حق پڑوسیوں کے تعلق سے اللہ نے بتایا، والجار ذی القربى والجار الجنوبی، قرابت مند پڑوسیوں کا حق ادا کرو اور دور کے پڑوسیوں کا بھی حق ادا کرو۔ اور پڑوسیوں کا حق ادا کرو چاہے وہ رشتہ دار ہو یا دور کے ہو، اگر وہ تمہارے پڑوس میں ہے تو ان کا حق تم پر ہے۔ اس جگہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے حق خاص کا ذکر کیا، عبادت کا، توحید الہی کا ذکر ہوا، جہاں والدین کے حق کا بیان ہوا، وہاں پڑوسیوں کے حق کی ادائیگی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ والدین کے حقوق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کا حق ذکر کیا کہ اپنے رشتہ دار پڑوسیوں کا حق ادا کرو اور دور کے پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ ایک ملک کی پوری رعایا حکومت کی پڑوسی ہے، شہر کا حاکم، گاؤں کا مکھیا، گاؤں کا چودھری، پوری برادری، پورا گاؤں، پورا شہر اس کی رعیت ہے، اس کے پڑوسی ہیں۔ انصاف کا معاملہ کرے پڑوسیوں کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 3 حق ہے، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 2 حق ہے، اور ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو اس کا 3 حق ہے، ایک اسلام کا حق، رشتہ داری کا حق اور پڑوس کا حق۔ اگر پڑوسی مسلمان ہے تو حق جوار اور حق اسلام، 2 حق اس کا ہے کیونکہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم آباد ہے تو اس کا 1 حق آپ پر ہے اور وہ ہے حق جوار، کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، لہذا آپ اس کا حق ادا کریں، غیر مسلم پڑوسیوں کو بھی نہ ستائیں، تاکہ وہ آپ کے اخلاق اور کردار کی گواہی دے، آپ کے حسن اخلاق سے وہ متاثر ہو۔ اور پڑوسی علی العموم، کوئی بھی پڑوسی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ قرض خواہ ہو، قرض چاہے، آپ دے سکتے ہو تو آپ اس کو قرض دیں۔ کسی پریشانی میں وہ آپ سے مدد چاہے، آپ اس کی مدد کر سکتے ہو تو مدد کریں۔ اگر وہ بیمار پڑے تو ٹھیک ہے، رشتہ دار مسلمان ہے، اس کا حق آپ پر زیادہ ہے۔ غیر مسلم پڑوسی ہے، وہ بیمار ہے، آپ اس کی بیمار کی عیادت میں جائیں۔ شادی وغیرہ میں دعوت دے تو شریک ہوں، غیر شرعی کاموں میں تعاون نہ کریں، لیکن جو کام انسانیت کے ہیں، مانوتا کے ہیں، تو آپ بلا تفریق مذہب و ملت انسانیت نوازی کا مظاہرہ کریں۔ اسلام پیغام امن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو اچھا سلوک کرو اور غیر مسلم پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ بد سلوکی کرو۔ وہ مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، اس میں مومن اور غیر مومن کی قید نہیں۔
البتہ مومنین کا حق زیادہ ہے غیر مومنوں کے مقابلے، تو پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو ہم کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ایک مرتبہ گوشت لے کر جا رہے تھے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوگی۔ کہا جابر کیا لیے جا رہے ہو؟ کہا امیر المومنین گوشت کھانے کو جی چاہا تو گوشت خرید لیا۔ کہا اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا، ایسا نہیں کہ صرف اپنا ہی کھا لینا، پڑوسیوں میں گوشت نہ بھیجنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کی بیوی فاطمہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی، خلیفے کی بیٹی، 4 خلفاء کی بہن اور خود خلیفے کی بیوی ہیں، حضرت امیر المومنین نے عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گھر میں ایک مرتبہ پوچھا، جب گوشت بنا تو گھر والوں سے پوچھا کہ کیا ہمارے پڑوسی کو بھیجا کہ نہیں، تاکید کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں معلوم ہے کہ جبریل امین پڑوسیوں کے سلسلے میں بڑی تاکید کرتے ہیں۔ گمان یہ ہوتا ہے کہ کہیں پڑوسی کے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ حقوق العباد کی بڑی تاکید ہے، بڑی اہمیت ہے۔ وہ خاص کے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور کوشش کریں کوئی معاملہ اگر پیدا ہوتا ہو پڑوسیوں کے درمیان نزاع کا تو مقامی سطح پر اس کو حل کر لیں۔ اگر ہر پڑوسی کے تئیں اچھا برتاؤ کرے گا اور جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے خیر کا طلبگار ہوگا تو انشاءاللہ تعالی معاشرے میں امن و سکون بحال ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے احکام شریعت کو سمجھنے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی رؤوف الرحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ واقتفى اثرہ الی یوم الدین۔ السلام علیکم